وہ عالم اسلام کا ایک نایاب و نامور سلطان تھا۔ وہ انگرت زبانوں پر عبور رکھتا تھا، عربوں سے عربی میں، منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری زبان میں، یونانیوں سے یونانی میں، حبشیوں سے ان کی زبان میں، اس طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو بڑی روانی سے کرنے کا ماہر تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا تھا، لہٰذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ وقت کی آنکھ نے کبھی اسے ایک گڈریے کی صورت میں دشت کچاچ میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا۔ آسمان نے کبھی اسے دمشق شہر میں بردہ فروشوں کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا۔ کبھی اس نے دمشق اور مصر کے امراء کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا، اور کبھی رزمگاہ میں ایک صف شکن لشکری کے سنگ میں دیکھا گیا، اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ بھیس بدل کے خود گشت لگاتا اور اپنے لیے دشمنوں کی خود ہی مخبری کرتا تھا۔ وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالہ ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا، کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا اور کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا۔ 4 دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگزاروں میں دیکھتے اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوش و کسی تیز رفتاری سے کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا۔ ایک بار ایک منگول مغنی کے بھیس میں وہ اکیلا اور تنہا ہلاکو کی سلطنت میں داخل ہوا۔ کئی دن کے لگاتار سفر کے بعد وہ اس کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد کریا کریا بستی بستی اس کے علاقوں کی جاسوسی کرتا رہا، کیونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا، لہٰذا کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے یا مسلمانوں کا سلطان۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک نان بائی کی دکان میں کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور ایک قاصد ہلاکو خان کی طرف بھیجا اور اسے کہلایا، میں تمہاری سلطنت میں حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گیا، فلاں شہر میں فلاں نان بائی کی دکان پر اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو، کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہلاکو خان مسلمانوں کے سلطان کی اس جرأت اور جسارت پر ششدر رہ گیا، اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بھیس بدل کے ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ منگولوں پر سلطان کی ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا تھا۔ سوچنے لگے تھے کہ جس سلطان کا حکمران اتنی جرأت اور جرأت مند ہو، اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا، اور ہم اسے اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے، جہاں سے نکل کے وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ نامور انطاکیہ کا حاکم بوہیمن تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی زائر کا بھیس بدل کے صلیبیوں کے مقبوضہ علاقے میں جا داخل ہوا اور کئی ماہ تک ان کے عسکری استحکامات اور قلعوں اور دوسرے اہم مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے، اور یہ سارا کام اس نے تنہا کیا، اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم ظریفی کی۔ اس نے ایک قاصد اور ایلچی کا بھیس بدلا اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمن کے دربار میں جا داخل ہوا، اور اسے وہ شکار پیش کرنے کے بعد کہنے لگا، عالی جا، مجھے مصر کے سلطان الملک الظاہر نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا کہ آپ کیونکہ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں، ان دنوں شکار کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیے، میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ کہتے ہیں سلطان جب یہ گفتگو کرنے اور شکار انطاکیہ کے بادشاہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا، تو چند دن بعد انطاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ وہ شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا، وہ تو خود مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بوہیمن پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ ایسے ناقابل یقین مار کے سر انجام دینے والا مصر کا سلطان رکن الدین بیبرس تھا۔ سلطان بیبرس کا قد طویل تھا، اس کے اعضاء نہایت قوی اور متناسب تھے، انتہائی درجے کا خوبرو اور خوش وضع تھا،
چہرے سے رعب اور وقار ٹپکتا تھا، رنگ سرخ اور سفید تھا، بال سرخ اور آنکھیں نیلی تھی۔ بعض مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ بچپن میں جب وہ غلام تھا تو اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی، تاہم اس نقص نے سلطان کی خوبصورتی میں اس کی خوشروئی اور وجاہت پر کوئی اثر نہ ڈالا تھا۔ سلطان بیبرس سن 1230 میں وسط ایشیا میں پیدا ہوا۔ اس کی ولادت سے کئی سال پہلے بلخ، بخارا اور سمرقند وغیرہ کے مسلمان تاجروں کی تبلیغی کوششوں کے بدولت وسط ایشیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ بیبرس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا تھا۔ اس کا باپ خوارزم شاہی سلطنت میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ بدقسمتی سے حکمران وقت اس سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اسے پابند سلاسل کر دیا۔ اس طرح یہ خوشحال خاندان گردش زمانہ کا شکار ہو گیا۔ جب منگولوں نے مسلمانوں کے علاقے پر حملہ آور ہونا شروع کیا تو انہوں نے جوانوں، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ غلامی کے لیے پکڑے جانے والے ان بچوں میں سلطان بیبرس بھی شامل تھا۔ سلطان کو بھی دمشق کی بردہ فروشوں کی منڈی میں لایا گیا۔ پہلی بار جس شخص نے اس کا سودا لگایا، اس کے لیے اس نے 100 درہم پیش کیے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بچے کی نیلی آنکھوں میں سقم ہے، تب اس نے وہ سودا منسوخ کر دیا اور سلطان کو خریدنے سے انکار کر دیا۔ سلطان، جس کا نام بچپن میں محمود تھا، آخر جگہ جگہ دھکے کھاتا پھرا، یہاں تک کہ ایک مصری امیر نے اسے خرید لیا۔ خریدنے والے امیر کا نام علی ابن الورفا تھا۔ یہ علی ابن الورفا ایک دوسرے مصری امیر کا مقروض تھا۔ اس نے اس قرض کے عوض محمود کو اپنے قرض خواہ کے حوالے کر دیا۔ دوسرا امیر جس نے محمود کو خریدا تھا، اس کی بیوی نے اپنے چھوٹے بچے کی دیکھ بھال محمود کے سپرد کر دی۔ بدقسمتی سے ایک دن محمود سے کوئی لغزش ہو گئی، اس پر اس کی مالکہ نے اسے مار مار کر ادھموا کر دیا اور بری طرح اسے پیٹا۔ اس موقع پر اس امیر کی بہن بھی وہاں موجود تھی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے جب محمود کو پٹتے ہوئے دیکھا تو اس کو اس لاوارث غلام بچے پر بڑا رحم آیا۔ اس نے انتہائی سختی سے اپنی بھاوج کو کہا، اگر تم اس غلام کے کام سے خوش نہیں ہو تو اس کو میرے سپرد کر دو۔ وہ عورت رضامند ہو گئی اور فاطمہ محمود کو اپنے ساتھ دمشق لے گئی، جہاں اس کا اپنا گھر تھا۔ فاطمہ کا ایک بڑا بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا اور حسن اتفاق سے اس مرنے والی کی شکل محمود سے ملتی جلتی تھی۔ اس بنا پر فاطمہ نے اسے اپنے بیٹے کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لیا اور محمود کی بجائے اسے بیبرس کہہ کے پکارنے لگی۔ یہ فاطمہ بیبرس کے ساتھ مادرانہ شفقت کے ساتھ پیش آتی، اس کا بڑا خیال رکھتی، جس طرح اپنے بیٹے کی خدمت کیا کرتی تھی، اسی طرح اس کی بھی خوب خدمت کی۔ فاطمہ نام کی اس عورت کا ایک بھائی تھا جو مصر کے سلطان الملک سہل نجم الدین ایوب کے دربار میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ ایک بار وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے دمشق آیا تو وہاں اس نے بیبرس کو دیکھا اور اس کے حالات سنے۔ لڑکے کے اعتبار اس کی عادات اسے اس قدر پسند آئی کہ اس نے گزارش کرنے کے انداز میں فاطمہ سے بیبرس کو مانگ لیا۔ فاطمہ نے بیبرس کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور اس کا بھائی بیبرس کو دمشق سے قاہرہ لے گیا اور وہاں اس نے بیبرس کو مصر کے سلطان الملک سہلہ کی نظر کر دیا۔ سلطان الملک سہلہ نے بیبرس کے علاوہ اور بہت سے بلکہ بے شمار لوارث لڑکوں کو خرید رکھا تھا اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اس نے خاص انتظامات کیے تھے۔ بیبرس نے بھی الملک سہلہ کی سرپرستی میں کتابی علوم اور حربی فنون میں اعلیٰ درجہ کی مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد وہ حسب دستور مصری لشکر میں بھی بھرتی ہو گیا تھا۔ اپنی غیر معمولی جسمانی قوت، ذہانت اور وجاہت کی بدولت لشکر کے ایک دستے کا سالار مقرر کر دیا گیا، تاہم اس وقت تک اس نے کوئی خاص شہرت حاصل نہ کی تھی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا فرانس کے بادشاہ لوئی نہم نے کی تھی۔ اس نے اپنے کام کی شروعات اس چاہتا تھا کہ پہلے مصر پہ حملہ آور ہو اور آگے بڑھ کے پورے فلسطین پر قابض ہو جائے۔ جن دنوں فرانس کا بادشاہ مصر پہ حملہ آور ہوا، ان دنوں مصر کا حکمران الملک سہلہ تھا۔ اسے حالات کی ستم ظریفی کہیے کہ جس وقت فرانس کا بادشاہ مصر پہ حملہ آور ہوا، اس وقت مصر کا بادشاہ الملک سہلہ بری طرح بخار میں مبتلا تھا، بیمار تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا، تاہم اس حالت میں بھی وہ منصورہ کے میدانوں میں فرانسیسیوں کے سامنے آیا۔ اس کی ملکہ شجرۃ الدر اس موقع پر اس کے ساتھ تھی کیونکہ سلطان بیمار تھا۔ شجرۃ الدر ایک نہایت زیرک، بلند حوصلہ اور بڑی شجاع خاتون تھی۔ جن دنوں لوئی نہم مصر کی سرزمینوں میں داخل ہوا، بدقسمتی سے مصر کا سلطان الملک سہلہ فوت ہو گیا۔
کیونکہ فرانسیسی حملہ آور ہو چکے تھے، لہذا شجرۃ الدر نے سلطان کی موت کو مخفی رکھا، کسی پر ظاہر نہ کیا۔ اس کے بیٹے توران شاہ کو بلا بھیجا جو کہ حسن طیفہ کے مقام پر قیام پذیر تھا، منصورہ کے متان نے بلا لیا۔ یہ شجرۃ الدر کی فراخ دلی تھی۔ توران شاہ سلطان کا بیٹا تھا لیکن وہ اس کا ستیلا بیٹا تھا۔ اپنی ستیلی ماں کے طلب کرنے پر توران شاہ منصورہ پہنچ گیا۔ منصورہ میں فرانسیسیوں کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا۔ جس وقت فرانسیسی اور مصری لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اس وقت لوگوں نے دیکھا ایک انتہائی درجے کا جفاکش دراز قد نوجوان عربی گھوڑے پر سوار ہو کے برق رفتار کے ساتھ اپنے نیزہ ہلاتا ہوا صلیبیوں کے لشکر پر حملہ آور ہوتا اور اپنے پیچھے دشمنوں کی لاشوں کے انبار لگاتا جاتا تھا۔ فرانسیسی جب اس کو حملہ آور ہوتے دیکھتے تو خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتے۔ اس طرح اس نے اپنے کئی حملوں میں فرانسیسیوں کی ان گنت صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اس نوجوان نے اپنے جارحانہ حملوں سے فرانسیسی لشکر کے اندر تہلکہ برپا کر دیا۔ یہ انقلاب برپا کرنے والا شہ سوار سلطان الملک صالح کا غلام بیبرس ہی تھا۔ منصورہ کے میدانوں میں لڑی جانے والی اس جنگ میں اس نے اپنی عسکری صلاحیتوں کا ایسا مظاہرہ کیا کہ سب مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ منصورہ میں لڑی جانے والی جنگ میں مصریوں کے ہاتھوں فرانسیسیوں کو بدترین شکست ہوئی اور فرانس کا بادشاہ لوئی نہم بھی گرفتار کر لیا گیا۔ انہی جنگوں کے دوران نیا بادشاہ توران شاہ بھی ہلاک ہو گیا، جس کے بعد کثرت رائے سے لشکر کے سالاروں نے ملکہ شجرۃ الدر کو الملکۃ المسلمین کے نام سے مصر کے حکمران بنا لیا۔ فرانس کے بادشاہ لوئی نہم کے ساتھ مسلمانوں نے بڑی فراخ دلی کا سلوک کیا۔ اگر مسلمان چاہتے تو قیدی کی حیثیت سے اسے قتل کر دیتے، لیکن فرانس کے بادشاہ کو مصر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مزید فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس کے بادشاہ اور اس کے ساتھ قید ہونے والے دوسرے فرانسیسیوں کو رہا کر دیا۔ ملکہ شجرۃ الدر نے غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کاروباری حکومت کو اس نے نہایت عمدگی سے چلایا، لیکن عباسی خلیفہ بغداد المتعصم باللہ نے عورت کی حکومت کو پسند نہ کیا اور مصری امراء کو پیغام بھجوایا کہ عورت کی بجائے مصر کا حکم کسی مرد کو بنائے۔ چنانچہ خلیفہ بغداد کے حکم کا انتباہ کرتے ہوئے ایک شخص الملک اشرف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا اور مصری فوج کے سالار اعلیٰ معزز الدین کو نئے حکمران الملک اشرف کا شریک کار بنا دیا گیا تاکہ سلطان کا کاروبار ایسے طریقے سے چلایا جائے۔ چنانچہ خلیفہ بغداد کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے ایک شخص الملک اشرف کو مصر کا حکمران بنا دیا گیا اور مصری فوج کے سالار اعلیٰ معزز الدین کو نئے حکمران الملک اشرف کا شریک بنا دیا گیا تاکہ سلطنت کا کاروبار احسن طریقے سے چلایا جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملکہ شجرۃ الدر نے نئے حکمران الملک اشرف سے شادی کر لی تھی۔ شجرۃ الدر بذات خود بیچاری ایک کنیز تھی اور اپنے حسن و جمال اور اپنی شخصیت کے باعث کنیز سے ترقی کرتے ہوئے مصر کے سلطان الملک صالح کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا خلیل نام کا تھا جو بدقسمتی سے 6 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گیا۔ جس وقت ملک اشرف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا اور مصر کے لشکر کے صوبہ سالار کو سلطان کا شریک کار اور تب بیبرس کو مصر کی فوج کے بڑے سالار کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ جن دنوں بیبرس کو مصر میں فوج کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا، ان دنوں عالم اسلام کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ منگول جو اپنے آپ کو قہر خداوندی سمجھتے تھے، مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے بخارا، سمرقند، بلخ، نیشاپور، رات، رے، قزوین اور دوسرے بے شمار شہروں اور قصبوں کو جلا کر رکھ دیا۔ وہاں کے باشندوں میں اکثر کو انہوں نے بے دردی سے تیغ کر دیا۔ اس قتل عام میں مرد، بچے، بوڑھے، بیمار، معذور کسی کی تخصیص نہ تھی۔ جو لوگ کسی طرح قتل ہونے سے بچ گئے تھے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ پہلے چنگیز خان مسلمانوں کے علاقوں پر جلغار کرتا رہا، اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان عالم اسلام پر چڑھ دوڑا اور ایک جرار لشکر کے ساتھ اسلامی ممالک پر اس ہولناک جلغار کا آغاز کیا جس نے عباسی خلافت کو تنکوں کی طرح بہا کر رکھ دیا۔ ہلاکو بغداد پر حملہ آور ہوا، بغداد کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور عباسی خلیفہ کو اس نے قتل کر دیا۔ بغداد شہر کا تباہ ہونا اور خلیفہ کا قتل ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس سے عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا کیونکہ عباسی خلیفہ کی کمزوری کے باوجود اسے روحانی طور پر ساری اسلامی دنیا کا فرمانروا سمجھا جاتا تھا اور بڑے بڑے باجبروت مسلمان حکمران اور فاتح اس کے سامنے گردنیں جھکاتے تھے۔ اس سے خلافت اور سند حکومت حاصل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ خلیفہ کو قتل اور بغداد کو برباد کرنے کے بعد ہلاکو کا لشکر عراق کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھا۔ تباہی اور بربادی، خون ریزی اور جہالت ہر طرف سے لاتے چلے گئے۔ چند دن کے بعد انہوں نے ایران کے بارونق شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں کے باشندوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا۔
جس وقت ہلاکو خان بغداد عراق کے دوسرے شہروں کو برباد کر چکا، تب وہ شام کی سرزمینوں میں داخل ہوا، وہاں بھی لرزہ خیز واقعات کا اعادہ کیا۔ اب منگول عراق اور شام میں دندناتے پھر رہے تھے اور ان کی نگاہیں اب مصر پہ جم گئی تھی، اس لیے شام کو فتح کرنے کے بعد فلسطین سے ہوتے ہوئے وہ مصر کا رخ کرنا چاہتے تھے۔ مصر میں اس وقت چونکہ حکمران نو عمر سلطان تھا، لہٰذا سارے سالاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عنقریب منگول مصر پہ حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دیں گے، لہٰذا مصر کا سلطان کسی تجربہ کار شخص کو بنانا چاہیے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ معزز الدین، جو اس سے پہلے نو عمر سلطان کا ایک طرح سے شریک کار اور مددگار تھا، اسے مصر کا سلطان بنا دیا گیا اور بیبرس کو مصر کے سارے لشکروں کا سالار اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ معزز الدین ملک مظفر کے نام سے مشہور ہوا۔ دوسری طرف منگول عراق اور شام کو پامال کرتے ہوئے فلسطین میں نمودار ہوئے۔ فلسطین میں اپنے قدم جمانے کے بعد اب ان کی نگاہیں مصر پہ جم چکی تھی اور وہ ہر صورت میں مصر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ فلسطین اور مصر کے درمیان صحرائے سینا نام کا ایک چھوٹا سا ریگستانی ٹکڑا ہی حائل تھا اور منگولوں کو پختہ یقین تھا کہ وہ اس صحرائی ٹکڑے کو پار کر کے فرعونوں کی سرزمینوں پہ قدم رکھ کے وہاں بھی قابض ہو جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کے بجائے دریائے نیل میں ان کی کشتیاں چلا کریں گی۔ منگولوں کی اس یلغار کو روکنے کے لیے اب مصر کا نیا سلطان ملک مظفر اور سالار اعلیٰ بیبرس دونوں مل کر اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ان کی تربیت کا بھی کام سر انجام دینے لگے۔ آخر فلسطین میں قدم جمانے کے بعد ہلاکو نے مصر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مصر کے سلطان کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنے شہر پناہ منہدم کر دو، اطاعت قبول کر لو، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہیں امن اور چین سے زندہ رہنے دیا جائے گا۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جاودانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ منگول ارواح پرست تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کی ہر شے ایک روح رکھتی ہے، نیک اور بدروحوں کو انسانوں کی زندگی پر بڑی حد تک غلبہ حاصل ہے۔ جاودانی بلند و بالا آسمان کی روح ان کے ہاں سب سے بڑی اور طاقتور خیال کی جاتی تھی، اسی بنا پر منگول اس کی قسم کھایا کرتے تھے۔ ہلاکو خان کا یہ خط لے کر اس کے سفیر مصر میں داخل ہوئے، کیونکہ ابھی تک کسی مسلمان حکمران نے ان کی اکڑی ہوئی گردن میں خم نہیں ڈالا تھا، لہٰذا وہ بڑے اکڑ کے چل رہے تھے۔ ان کا یہ رویہ انتہائی درجہ کا گستاخانہ تھا۔ جب انہیں مصر کے سلطان معزز الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اداب شاہی کا لحاظ کیے بغیر ہلاکو خان کا خط معزز الدین کے سامنے پھینک دیا، جو ملک مظفر کے نام تھا، جو مصر کا سلطان تھا۔ اس موقع پر مصر کے سلطان ملک مظفر کی آنکھیں غصے میں شعلے برسا گئی تھیں، تاہم اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، صبر کیا۔ اس وقت بیبرس لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور وہ بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن صبر اور تحمل سے کام لے گیا۔ ہلاکو کا خط سن کر مصر کے سلطان ملک مظفر نے ہلاکو خان کے سفیروں سے کہا: ہم نے ہلاکو خان کا کچھ نہیں بگاڑا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مصر کو اپنے حال پر چھوڑ دے، ہمارے امن و امان میں خلل نہ ڈالے۔ اس پر ہلاکو خان کے ان سفیروں میں سے ایک، جو ان کا سرکردہ تھا، غصے میں لال ببو کا ہو گیا، چلا کے کہنے لگا: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا وہی حشر ہو جو بغداد کے مغرور خلیفہ کا ہو چکا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لو، ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹکر نہیں لے سکتی۔ خوب جانتا ہے کہ تم جیسے خود سر حکمران اور ان کی رعایا سے کیسا سلوک کیا جائے۔ مصر کے سلطان ملک مظفر نے ان سفیروں کو بڑا سمجھایا کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں، لیکن ان کا لب و لہجہ ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا۔ اس موقع پر ملک مظفر نے اپنے بہت سے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اکثر سالاروں کی رائے یہ تھی کہ منگولوں کی غیر مشروط اطاعت قبول کرنی چاہیے، اسی میں بہتری اور بھلائی ہے۔ اپنے سالاروں کے ان الفاظ پہ بیبرس آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا اور ہلاکو خان کے سفیروں کے سامنے چھاتی تانتے ہوئے اور جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا: مصر مسلمانوں کی آخری امیدگاہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم سر سے کفن باندھ کے لڑیں گے۔ مصر کے سلطان ملک مظفر نے جب دیکھا کہ لشکروں کا سالار اعلیٰ اپنی جرأت مندی اور جوان مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا ہے اور وہ ہر صورت منگولوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تب بیبرس کے ان الفاظ سے اس کے عزم و یقین میں بھی پختگی آ گئی، لہٰذا بیبرس کی وجہ سے اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا: ان منگول کتوں کی زبانیں گدی سے کھینچ لی جائیں اور ان کا خاتمہ کر دو، اور ہماری طرف سے ہلاکو خان کے لیے یہی جواب ہے۔